من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے تمام ہی برادران اہل سنت کو عرس نعیمی کی مبارکباد پیش خدمت ہے۔ چند منٹ میں اپنا معافی ضمیر آپ کے سامنے رکھنے کے لیے آیا ہوں۔ جیسا کہ حضرت علامہ مفتی منور علی صاحب نے کہا کہ ہم کیا ہیں جو ان عظیم شخصیتوں کا تعارف کرا سکیں، بلکہ ان شخصیتوں کی مقدس تعارف سے ہمارا تعارف ہوتا ہے، ان کی نسبت سے ہمارا مقام بلند ہوتا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ میسر ہے تمہارا قرب مجھ کو، میں پھولوں سے سوا مہکا ہوا۔ تو ان شخصیتوں سے نسبت ہو جائے، یہی ہمارے چمکنے کے لیے ثبوت اور دلیل ہے۔ چند باتیں اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ اصول اہل سنت اور دستور عشق و محبت کے تحت قلب کی گہرائیوں سے بارگاہ مصطفی علی تحیت و ثنا میں نذرانہ درود پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی کو یاد کرنا، کسی کی یاد منانا، کسی کی یاد میں خرچ کرنا، یہ محبت کے اصولوں میں سے چند اصول ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرشد گرامی حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب لکھی ہے محبت کے 40 اصول، اور وہ ایسی مارکت الاعلیٰ کتاب ہے جس کو انگلش، فرینچ اور دوسری زبانوں میں بھی ٹرانسلیٹ کر دیا گیا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے انگلش ٹرانسلیشن ایک کرسچین کے گھر میں دیکھا۔ محبت کے 40 اصول، اور ایک ان اصولوں میں سے ایک قانون یہ بھی ہے کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کے ذکر سے بھی محبت ہوتی ہے۔ محبت کیا رنگ دکھاتی ہے، کیا اثر پیدا کرتی ہے، اس محبت کے ایک رنگ کو بتانے کے لیے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک پرنس شہزادہ بیمار ہو گیا۔ ایسا بیمار ہوا کہ دنیا کے تمام بڑے بڑے اسپیشلسٹ، حکما، اطباء حاذقین، بڑے بڑے معالجین کو بلا کر کے دکھایا۔ آخر کار سب نے یہ کہہ دیا کہ یہ لا علاج بیماری کا شکار ہے، اب اس کا کوئی علاج نہیں۔ دربار میں سے کسی نے کہا کہ دوا تو بہت ہو گئی، دعا بھی کرا دیجیے، بلاؤ کوئی دعا کرنے والا۔ پتہ ہی چلا کہ ایک فقیر جو ہے کٹیا میں شہر کے باہر جھونپڑی میں رہتا ہے، دنیا سے کوئی واسطہ نہیں، اللہ والا ہے، بلاؤ اس کو۔ بلایا، اس فقیر نے، میں ناول افسانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، مثنوی شریف میں اس فقیر نے پرنس کو، شہزادے کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، نہ کوئی رقیہ کیا، نہ کوئی دم کیا، نہ کوئی دعا پڑھی۔ اعلان کیا بادشاہ سے، بادشاہ تمہارے دربار میں کوئی ایسا شخص ہے جو دنیا کے سارے ملکوں کے نام لے سکے، سارے شہروں کے نام لے سکے، سارے علاقوں کے نام لے سکے؟
دربار میں تو انتظام رہتا کہ بلاؤ. وہ شہزادہ جو بے حس و حرکت آج کے زمانے میں اگر کہے تو کیا بولتے ہیں جو آئی سی یو آدمی کو ہوش نہیں رہتا یا کوما میں چلا جاتا, یہ اس کی پوزیشن تھی. لہذا جو نہ ہل رہا تھا, نہ حرکت کر رہا تھا, نہ آنکھیں کھول رہا تھا, نہ انگلی چلا رہا تھا, نہ زبان کھول رہا تھا, ایسے مریض کے کانوں میں دنیا کے تمام ملکوں کا نام پکارا گیا. پکارنے والا پکارتا رہا, 5, 10, 20 نام پکارا, ایک نام کسی ملک کا آیا تو اس کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی. فقیر نے کہا اچھا جاؤ, اب اس ملک میں جتنے شہر ہیں ان کا نام دو. شہروں کا نام لیا, ایک شہر کا نام ہے آنکھیں کھول دی. کئی شہر میں جتنے گلیاں, اسٹریٹس, محلے ہیں ان کا نام پکارو. پکارا گیا تو اٹھ کے بیٹھ گیا. بولے اب اس محلے میں جتنے لوگ ہیں ان کا نام دو. نام پکارا گیا, جب ایک کا نام لیا گیا جو اس کا محبوب تھا تو نہ دوا, نہ انجیکشن, نہ آپریشن, نہ رقیہ, نہ دم, نہ کچھ, اٹھ کر کھڑا ہو گیا. دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں یہ کیسا نفسیاتی علاج ہے. فقیر نے کہا یہ مریض عشق تھا, اس کی دوا تو محبوب کا ذکر تھا, اس کی دوا تو محبوب کی یاد تھی. تو محبت کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے جس سے محبت ہوتی ہے, اس کی محفل سے بھی محبت ہوتی ہے, اس کے نام سے بھی محبت ہوتی ہے, اس کے ذکر سے بھی محبت ہوتی ہے. ہم بارگاہ صد الافاضل میں جو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں, یہ محفل سجا کے یہاں آ کر کے ذکر سن کے, یہ بھی محبت کا ایک ثبوت ہے. اور خرچ بھی کر رہے ہیں, ہے نا. اور محبت میں خرچ کرنے میں تکلیف نہیں ہوتی, خوشی ہوتی ہے. لہذا یہی محبت کا ایک ثبوت ہے. اچھا بھائی, محبت کیا رنگ لاتی ہے, آئیے اس کو بھی بتا دو. مسلم شریف میں حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت, حضور پاک کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے, بدو, دیہاتی. عرض یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو جو لوگ کہتے ہیں حضور کو آگے پیچھے کا کچھ معلوم نہیں, تو حضور کو کہنا چاہیے تھا اسی کی پوچھ رہا قیامت کے بارے میں کیا جانوں, میں شریعت بتانے آیا ہوں, قرآن پڑھانے آیا ہوں, اسلام پھیلانے آیا ہوں, مجھے کیا معلوم قیامت کے بارے میں. نہیں, صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ میرے رسول اب کا ہی نہیں, دنیا کا ہی نہیں, فرش کا ہی نہیں, عرش کا نہیں, قیامت کا بھی جانتے. نبی ہوتا ہی وہ ہے جو علم غیب رکھتا ہے, نبی ہوتا ہی وہ ہے جو علم ما کان و ما یکون رکھتا ہے. صحابی کا عقیدہ یہ ہے نبی آگے کا بھی جانتا ہے, نبی پیچھے کا بھی جانتا ہے, اور وہابی کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کچھ نہیں جانتا. ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ صحابہ کے عقیدے پہ. سوال کر دیا قیامت کب آئے گی, تو آپ کو بتا دو اصول. سوال کرنے والا سوال کر دیتا ہے تو جواب دینے والا دیکھتا بھی ہے جواب کو ہضم کر پائے گا کہ نہیں پائے گا, اس حساب سے جواب دیا جاتا ہے. سوال تو ٹھیک ٹھاک نہیں لگا, لیکن حضور پاک نے اور ایک سوال کر دیا, تو جس دن کے بارے میں سوال کر رہا ہے جانتا ہے وہ دن کیسا ہولناک ہے, کیسا خطرناک ہے, تو نے اس دن کے لیے تیاری کیا کی ہے. تو آج کے اگر کوئی ملا جی ہوتے ہیں تو فوراً ان کی نگاہ سجدوں پہ جاتی, ان کی نگاہ رکوع پہ جاتی, ان کی نگاہ نماز پہ جاتی, عبادت پہ جاتی, حج پہ جاتی, عمرے پہ جاتی, روزوں پہ جاتی. اتنا سب کچھ کیا ہے, اتنے مسجدیں بنائی, اتنے مدرسے بنائے, اتنے کیا, اتنا وہ کیا, یہ نیکی کی. صحابی سے بڑی نیکی کس کی ہوگی, صحابی سے بڑی نماز کس کی ہوگی. صحابی کی ایک نیکی مٹھی بھر جو خدا کی راہ میں خیرات کیا ہوا جو, اور ہمارا احد پہاڑ کی برابر خیرات کیا ہوا سونا بھی برابر نہیں کر سکتا. کتنی نیکیاں ان کے پاس بخشوانے کے لیے, کوئی کمی تھی, نیکیوں کا حوالہ نہیں دیا. عرض کیا یا رسول اللہ اس کے سوا کوئی تیاری نہیں ہے, اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں, اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو آقا نے فرمایا من
جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا اللہ قیامت میں اس کے ساتھ ہی اس کا حشر فرمائے گا، حشر فرمائے گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں یہ فرمان رسول سن کر صحابہ میں عید کے دن جیسا ماحول تھا، عید کے دن جیسی خوشی تھی کہ ہم رسول پاک کے ساتھ رہیں گے۔ تو میرے بھائیوں، محبت کرنا ہے تو ان سے کرو جنہوں نے رسول کے قریب کیا، محبت کرنا ہے تو ان علماء سے کرو جنہوں نے رسول کے گن گائے، جنہوں نے رسول پاک کے دلوں میں محبت پیدا کی۔ ان مولویوں سے محبت مت کرو جنہوں نے رسول کے سلام کو شرک کہا ہو، جنہوں نے رسول کے انگوٹھے چومنے کو شرک کہا ہو، جنہوں نے رسول پاک کی محبت کو شرک کہا ہو۔ محبت کے لائق وہ نہیں ہے۔ ایسوں سے محبت کرو گے جو رسول کے باغی ہیں، تمہیں رسول کی قربت نہیں ملے گی۔ محبت ان علماء سے کرو جنہوں نے رسول پاک کے قریب کیا، انہی علماء مقتدر میں، انہی مقدس ہستیوں میں سیدنا حضور صد الافاضل کی ذات، صد الافاضل کی شخصیت ہے۔ صد الافاضل کسی ایک شخص کا نام نہیں، شخصیت کا نام۔ صد الافاضل کسی پرسن کا نام نہیں، پرسنالٹی کا نام ہے۔ صد الافاضل ایک انجمن کا نام ہے۔ صد الافاضل دنیا سنیت میں اتحاد کی ضمانت کا نام ہے۔ صد الافاضل ہر سلسلے کے فیوز و برکات کے منبع کا نام ہے۔ صد الافاضل وہ ہیں جنہوں نے نفرتیں پھیلائی نہیں، نفرتوں کو مٹایا۔ صد الافاضل وہ ذات ہے جس کی ضرورت خود اعلیٰ حضرت کو تھی۔ صد الافاضل اعلیٰ حضرت کی ضرورت کا نام ہے۔ صد الافاضل ابھی آپ نے سنا نا مفتی منور صاحب سے کہ میرے صد الافاضل نے الکلمۃ العلیٰ کتاب اس وقت لکھی جب اعلیٰ حضرت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں دبدبہ سکندری جو اخبار نکلتا تھا، کسی نے گستاخی کی تو نہ صد الافاضل اعلیٰ حضرت کے مرید، نہ صد الافاضل اعلیٰ حضرت کے شاگرد، نہ صد الافاضل اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں زانوئے تلمس طے کیے ہوئے، صرف عقیدت و عقیدے کی یکسانیت کی وجہ سے میرے صد الافاضل نے اس بکواس کا جواب دیا دبدبہ سکندری میں، اور وہ جواب، وہ دفاع جب اعلیٰ حضرت تک پہنچا تو خود اعلیٰ حضرت کو صد الافاضل کی طلب ہوئی۔ یہ کون ہے؟ یہ کون شخصیت ہے؟ یہ بہت بڑی ذات ہے جو اتنا شاندار جواب دیا۔ اعلیٰ حضرت کے مرید چوکی حسن خان کے رہنے والے بارگاہ اعلیٰ حضرت میں حاضری دیتے تھے، ذکر کیا تو فرمایا وہ تو ایک 20 سالہ نوجوان ہے جس کو نعیم الدین کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے خود طلب کیا۔ تو ہمیں صد الافاضل کی ذات سے یہ بھی سبق ملا۔ میں ایک بہت ہی جامع جملہ آخر میں بول کر کے، مرید وہ نہیں جو صرف پیر کو ضرورت سمجھے، مرید وہ ہے جو پیر کی ضرورت بن جائے۔ شاگرد وہ نہیں جو ہر وقت استاد کو ضرورت بنائے، شاگرد اعلیٰ شاگرد وہ ہے جو استاد کی ضرورت بن جائے۔ میرے صد الافاضل کی ذات وہی تھی کہ اعلیٰ حضرت اشرف میاں پیر تھے نا، کہ چوچا شریف کی پوری لنگر کی نظامت
لنگر کا انتظام نہ اولاد کو دیا، نہ مقامی لوگوں کو دیا، نہ سیٹھوں کو دیا۔ اگر کسی کی ہاتھ میں اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی خانقاہ کے لنگر کا انتظام دیا گیا تو سعد الافاضل کی ذات تھی۔ سعد الافاضل سب کی ضرورت ہے، پیر کی بھی ضرورت ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بھی ضرورت ہے۔ میں ایک بات اور سنا کر کے بغیر رزلٹ کے بات کو ختم کروں گا۔ آپ شاگرد حضرت مولانا گل محمد رحمۃ اللہ علیہ امدادیہ جو مدرسہ ہے نا، یہ ہم سنیوں کا تھا۔ ہم سنی آپس میں لڑنے سے ہمیں پوچھتے تھے تو کام کیا کریں گے؟ ہم سنی مولویوں کو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے سے ایک مولوی جو تھا نا، وہ کسی دوسرے مولوی کا دشمن ہو گیا۔ ہمارے سید صاحب جانتے ہیں، خود جانتے ہیں، سمجھ جائیں گے، میں نام لیے ہوں نہیں لوں گا تو۔ دو مولویوں میں لڑائی ہو گئی مدرسے میں، دو مولویوں میں۔ اب اتنی لڑائی ہوئی، ایک مولوی نے دوسرے مولوی کو پولیس تھانے تک پہنچا دیا، اور معلوم ہے اس کا پلان ہے، اس کا ہتھکڑی لگواؤں گا، بازار میں پھرواؤں گا۔ وہ دوسرا والا میرا دشمن تھا، لیکن میرا مزاج ہے، میں کسی عالم کی عزت کو غصہ ہونے نہیں دیتا، چاہے میرا دشمن ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ عالم کی عزت سے دین کی عزت ہے۔ تو وہ مولوی کو میں نے سمجھایا فون پر، بری بات ہے، لڑنا ہے تو آپس میں لڑ لو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تمہیں ایک جوتا مارو گے دو ہم بھی مار لیں گے، لیکن کمرے کے اندر کر لو۔ بولے نہیں، اس کو تو میں ہتھکڑی پہنوا کر روڈ پر پھراؤں گا۔ یہ کیا چیز ہے یہ؟ ابے تیرا ذرا سا عہدہ چھن رہا ہے تو تو جو ہے دوسرے مولانا کی بے عزتی کر رہا ہے؟ کیا یہی سبق دیا سعد الافاضل نے؟ سعد الافاضل کا سبق تو یہ ہے کہ ایک عالم دوسرے عالم کا احترام کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا احترام کرے۔ میں اس پیر کو پیر ہی نہیں سمجھتا جو دوسرے پیر کو کنڈم کرے، میں اس کو عالم نہیں سمجھتا جو دوسرے عالموں کی توہین کرائے۔ لڑو لڑو، لڑنا اچھی بات ہے، اپنے آپس میں لڑو، اندر لڑو، پبلک کے سامنے مت لڑو۔ سیدنا سعد الفاضل شاگرد تھے مولانا گل محمد کے۔